بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 142 اور باب النفقہ اس میں مکمل ہوگا، اور اسی کے ساتھ کتاب الطلاق بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد کتاب العتاق شروع ہو جائے گی۔ یہ آخری فصل سے پہلے جو فصل تھی اس کا آخری حصہ، اور اس کے بعد آخری فصل جو غلام اور حیوان کے نفقے سے متعلق ہے وہ بالکل مختصر سی، وہ بھی ہم اسی سبق کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ اور اس سے پہلے والی فصل کا جو حصہ پچھلے سبق میں رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ غائب بیٹے کا مال ہے، تو ایک تو ہم نے یہ پڑھا پچھلے سبق میں کہ باپ 4 شرائط کے ساتھ اپنے غائب بیٹے کے مال کو فروخت بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ باپ فروخت کرے اور بیٹا غائب ہو، نمبر 3 مال منقولی ہو، غیر منقولی نہ ہو، اور نمبر 4 یہ کہ باپ اپنے نفقے میں اس کو فروخت کرے، نہ کہ اپنے کوئی دین وغیرہ میں۔ تو اس کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ غائب بیٹے کا مال ہے، وہ اٹھا کر خود والدین خرچ کر رہے ہیں یا والدین تو خرچ نہیں کر رہے بلکہ کوئی دوسرا اجنبی جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کا حکم ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ ذکر کریں گے کہ سقوط نفقہ کی ایک صورت ہے کہ والدین کا یا دوسرے رشتہ داروں کا نفقہ لازم تو تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ساقط ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے لکھی ہے کہ کافی مدت گزر چکی ہے کہ اس شخص نے ان کو نفقہ نہیں دیا، تو پچھلا سابق نفقہ جو ہے وہ اب اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، سوائے بیوی کی کہ اس کا نفقہ لازم ہوگا۔ اس کی وجہ جانیں گے۔ اور جو فصل ہے آخر میں وہ یہ کہ غلام کا جو نفقہ ہے، اور اسی کے ضمن میں ساتھ بقیہ جو حیوانات وغیرہ ہیں ان کا جو خرچ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم کیا ہوا ہے، تو اس کا ذکر پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ وَأَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَا لأنهما استوفيا حقهما لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذا جنس الحق وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمنه۔ فرماتے ہیں کہ مال غائب بیٹے کا وہ والدین کے قبضے میں ہے اور والدین نے اس میں سے اپنا نفقے کی بقدر خرچ کر دیا تو یہ ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق وصول کیا ہے، اور اس لیے کہ والدین کا نفقہ وہ جیسے کہ ہم نے ماقول میں پڑھا ہے کہ بغیر قاضی کے فیصلے کے بھی وہ بیٹے کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور بغیر قاضی کے فیصلے کے بھی والدین اس میں سے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ وقد اخذا جنس الحق، اور انہوں نے اپنے حق کی جنس یعنی جو کرنسی کی شکل میں مال پڑا ہوا تھا وہی وصول کیا ہے، تو یہ درست ہے۔ اور اگر یہ مال والدین کے ہاتھ میں نہیں تھا، کسی اجنبی کے پاس رکھا ہوا تھا، اس اجنبی نے اس غائب بیٹے کے مال کو اٹھا کر اس کے والدین پر خرچ کر دیا، تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، قاضی کے فیصلے کے ساتھ کرتا ہے یا قاضی کے فیصلے کے بغیر کرتا ہے۔ اگر قاضی کے فیصلے کے ساتھ خرچ کیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قاضی کو ولایت حاصل ہے، لیکن اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر کرتا ہے تو فرماتے ہیں زمینہ، اس صورت میں پھر وہ بیٹے کے مال کا ضامن ہوگا، لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر ولایت، کیونکہ اس نے تصرف کیا ہے غیر کے مال میں بغیر اس کی ولایت کے، لأنه نائب فی الحفظ لا غیر، کیونکہ یہ جس کے پاس یہ مال رکھا ہوا ہے یہ صرف حفاظت کے اندر اس کا نائب ہے لیکن خرچ کرنے کے اندر اس کا نائب تو نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا امر القاضی، بخلاف اس کی جب قاضی اس کو حکم دے دے کہ لأنه امرہ ملزم، کیونکہ قاضی کا جو امر ہے وہ لازم کر دینے والا ہے، لعموم ولایت ہی، اس کی ولایت تو تمام لوگوں کے اوپر عام ہے۔ وَإِذَا ضَمِنَ، پس جب یہ ضامن ہو جائے گا امین جس کے پاس مال رکھا ہوا تھا بغیر قاضی کے فیصلے کے خرچ کرنے کی وجہ سے، لا يرجع علی القابض، تو پھر یہ والدین جنہوں نے قبضہ کیا ہے مال کے اوپر اور اس سے لے کر خرچ کیا اس کو، اس کے اوپر اس کی طرف جا کر رجوع بھی نہیں کرے گا کہ تمہیں میں نے دیا تھا مال، تم واپس کرو تاکہ میں تمہارے بیٹے کو دے دوں، کیونکہ لأنه ملکہ بالضمان، کیونکہ جب اس نے مال اٹھا کر بیٹے کا والدین کو دے دیا
تو اب اس کے اوپر ضمان لازم ہو گیا. اس ضمان کی وجہ سے وہ اس مال کا خود مالک ہو گیا. جو مال اس نے والدین کو اٹھا کر دیا اس مال کا یہ خود مالک ہو گیا امین. فظاہر انہ کان متبرئا بہ، بس اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ گویا کہ اس نے تبرع اور احسان کیا ہے والدین کے ساتھ کہ ان کو بغیر کسی عوض کے یہ مال اٹھا کر دیا ہے. تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مال اس نے تبرع اور احسان کے طور پر دیا ہے. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ. سقوط نفقہ کی ایک صورت ذکر کر رہے ہیں کہ قاضی نے فیصلہ کیا کسی شخص کے اوپر اس کے اولاد کے لیے نفقے کا، والدین کے لیے، بقیہ رشتہ داروں کے لیے. پھر کچھ مدت گزر گئی کہ یہ شخص ان کو نفقہ نہ دے سکا تو پچھلا نفقہ لازم ہوگا. فرماتے ہیں سقطت، نفقہ ساقط ہو جائے گا. کیونکہ لأن نفقۃ ہؤلاء تجب کفایۃ للحاجۃ، ان سب کا جو نفقہ اس کے اوپر لازم تھا وہ حاجت کو پورا کرنے کے طور پر تھا کہ ان کی حاجت پوری ہو جائے. حتی لا تجب مع الیسار، اسی وجہ سے دلیل یہ دی کہ بغیر ان کی محتاجی کے اگر وہ مالدار ہوں تو مالداری کے ساتھ کسی بھی شخص پر والدین کا نفقہ لازم نہیں ہوتا اگر والدین مالدار ہوں. اور بہتر یہ کہ وہ ان میں سے ہی وہ خرچ کریں اپنے مال میں سے، یا بچہ مالدار ہو یا یہ کہ ذوی الارحام مالدار ہوں تو پھر کسی کی دوسری شخص پہ یعنی اس کے ذوی الارحام پہ ان کا نفقہ لازم نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف ان کی حاجت کو پورا کرنا مقصود تھا. وقد حصلت بمضی المدت، اب مدت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی کچھ حاجت پوری ہوئی ہے، تب تک تو یہ زندہ ہیں، اسی لیے تو یہ زندہ ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ان کی حاجت پوری ہو چکی ہے. جب پوری ہو چکی ہے تو اب ماضی پر نفقہ لازم نہیں ہوگا. بخلاف نفقۃ الزوجۃ، بخلاف بیوی کے نفقہ کے کہ وہ پھر ماضی والا بھی لازم ہوگا، کیونکہ اذا قضى به القاضی، جب اس کا قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہ ماضی کا بھی لازم ہوگا کہ لانها تجب مع يسارها، کیونکہ بیوی کا جو نفقہ ہے وہ تو بیوی کے مالدار ہونے کے باوجود بھی شوہر پر لازم ہے. فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى، پس اگر بیوی کو استغنا حاصل ہو چکا ہے ماضی میں، اس کے باوجود بھی ماضی کا نفقہ شوہر پر لازم ہوگا، کیونکہ وہ ایک عقد نکاح کی وجہ سے نفقہ اس کے اوپر لازم ہے. بیوی کے مالدار یا غیر مالدار ہونے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایڈوانس میں 1 مہینے کا خرچ دے دے تو یہ اس کے اوپر لازم ہے دینا. بیوی سے وہ خرچ والا مال ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، تو شوہر کے اوپر دوسرا مال دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ صرف یہ تھا کہ 1 مہینے کا مال اس کو دے دینا، وہ دے دیا اس نے، ذمہ داری سے یہ نکل گیا. لیکن جو والدین ہیں، جو نابالغ اولاد ہے یا دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کا نفقہ اس کے اوپر ان کی حاجت پورا کرنے کے طور پر ہے. لہٰذا اگر ان کو اس نے 1 ماہ کا نفقہ دے دیا، وہ نفقہ ان سے ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، تو ان کی حاجت تو پوری نہ ہوئی نا، تو لہٰذا ان کو دوبارہ دینا پڑے گا. لیکن یہاں بیوی کو دوبارہ دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی حاجت پوری کرنا مقصود ہے، اور یہاں پہ تو باقاعدہ عقد کی وجہ سے اس کے اوپر دینا لازم ہے، آگے چاہے بیوی مالدار ہو یا غیر مالدار. امام قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الا ان یاذن القاضی بالاستدانۃ علیہ، الا یہ کہ اگر قاضی وہ اس شخص کے اوپر قرضہ لینے کا حکم دے دے کہ والدین کو، نابالغ اولاد کو یا دوسرے رشتہ داروں کو قاضی کہے کہ چونکہ یہ بندہ غائب ہے لہٰذا تم اس کے نام پر قرض لے لو، تو پھر ان کا نفقہ گویا کہ قاضی کے ولایت کی وجہ سے وہ انہوں نے وصول کر لیا اس کے نام پر قرض لے کر. اب بعد میں یہ قرض اس غائب شخص نے آ کر لوٹانا ہوگا. اب یہ دوسرے رشتہ داروں کا جو نفقہ ہے اس سے ساقط نہیں ہوگا. الا ان یاذن القاضی کا یہ مطلب ہے بالاستدانۃ علیہ، لان القاضی له ولایہ، کیونکہ قاضی کے لیے تو عام ولایت ہے، ولایت عامہ. فصار اذنہ کا امر الغائب، یہ ایسا ہی ہے اس کی اجازت دینا جیسے کہ غائب نے خود حکم دیا ہے کہ میرے نام پر قرض لے لو. فیصیر دینا فی ذمتہ، تو لہٰذا یہ اس کے ذمہ قرض ہو جائے گا. فلا تسقط بمضی المدت، لہٰذا مدت کے گزرنے سے پھر وہ ساقط نہیں ہوگا. فصل، آخر میں یہ ایک فصل ہے جس میں غلام کے نفقے کا ذکر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں وعلی المولا ان ينفق على امته وعبده، مولا پر لازم ہے کہ وہ اپنی باندی اور اپنے غلام پر بھی خرچ کریں، ان کو نفقہ دے دے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ممالک اور غلاموں کے بارے میں کہ انہم اخوانکم، یہ تو تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تعالی تحت ایدیکم، اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھوں کے تحت یعنی تمہارے قبضے میں ان کو دیا ہے. اطعموہم مما تأکلون، تم وہی ان کو کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. البسوہم مما تلبسون، اور جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ. ولا تعذبوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو تکلیف اور عذاب میں مت ڈالو.
یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اور امام مسلم نے اس کو معرور بن سوید سے اس کو نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ معرور نے کہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ابو ذر غفاری سے ربضہ کے مقام پر، ان کے اوپر ایک بہترین قسم کا جوڑا تھا اور ان کے غلام کے اوپر بھی ایک بہترین قسم کا جوڑا پہنا ہوا تھا، سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو گالی دے دی تھی اور اس کو میں نے عار دلائی تھی اس کی ماں کی، تو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تو اس کو ماں کی عار دلاتا ہے؟ تیرے اندر جاہلیت والی بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ تو پھر اللہ کے نبی نے یہ والے الفاظ وہاں پہ ذکر کیے تھے کہ یہ غلاموں کو اپنا بھائی سمجھو اور وہی چیز کھاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی چیز پہنو جو تم ان کو پہناتے ہو۔ فَإِنِ امْتَنَعَ وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ اكْتَسَبَ وَأَنْفَقَ، اگر وہ انکار کر دے، مولا انکار کر دے کہ میں اپنے غلاموں کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہوں، اور اس حال میں کہ غلاموں کے پاس کوئی مزدوری ہے جو انہوں نے کمائی ہوئی ہے، کوئی کسب وغیرہ ہے، وہ اس میں سے فرماتے ہیں کہ اکتسبہ، وہ خرچ کر دیں گے اپنے اوپر، وانفقہ، اور اس کو خرچ کر دیں، کمائیں گے اور خرچ کر دیں گے۔ یعنی اگر ان کو مزدوری کرنے کا کوئی اختیار ہے تو پھر وہ اکتسبہ کمائیں، وانفقہ اور خرچ کر دیں۔ لأن فیہ نظر للجانبین، کیونکہ غلاموں کے خود کمانے اور خود کھانے میں جانبین کی طرف نظر ہے کہ مولا کا بھی کام ہو جائے گا کہ ان کی ملکیت باقی ہے، اور غلاموں کا کام ہو جائے گا کہ ان کا نفقہ ان کو مل جائے گا۔ حتی یبقى المملوک حیا، یہاں تک کہ غلام بھی زندہ رہے گا، ویبقى فیہ ملک المالک، اور مالک کی ملکیت بھی اس پہ ہوگی۔ وإن لم یکن لہما کسب، دوسری صورت یہ ہوگی کہ ان کی کوئی کسب نہیں ہے، یعنی کوئی مزدوری وہ نہیں کر سکتے، یا کوئی معذور ہیں، بأن کان عبدا زمینا، غلام پہج ہے، چل پھر نہیں سکتا، او جاریتن، یا باندی ایسی ہے کہ لا یؤاجر مثلها، اس جیسی باندی کو اجرت پر نہیں دیا جا سکتا، خوبصورت ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اس کے ساتھ لوگ اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب یہ صورت ہے کہ اب یہ کمائی بھی نہیں کر سکتے، مولا بھی ان پہ خرچ نہیں کر رہا، تو اب تو یہ بھوک سے مریں گے، تو اب فرماتے ہیں کہ اجبر المولا علی بیعہما، اب یہاں پہ عورت یعنی اپنی بیوی کے نفقہ اور غلاموں کے نفقے کے اندر تھوڑا سا فرق بتائیں گے کہ اگر بیوی کے نفقے سے شوہر عاجز آ جائے، نہ دے سکے، تو وہاں پر شوہر کے اوپر طلاق دینے کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا کہ تم طلاق دو اگر نہیں دے سکتے ہو۔ لیکن اگر غلام کا خرچ مولا نہیں دے سکتا اور غلام کہیں اور سے بھی اپنا خرچ نہیں نکال سکتا، تو مولا کو جبر کیا جائے گا، اس کے اوپر مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنے اس غلام کو آزاد کرو یا بیچو، غلام کو بیچو تاکہ جا کر آگے کہیں اپنا وہ خرچ نکالیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مولا کو مجبور کیا جائے گا ان کے بیچنے پر، لأنہما من اہل الاستحقاق وفی البیع ایفاء حقہما، فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی یعنی بیچنے کے اہل ہیں، یعنی مبیع بن سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو نفقے کی بھی ضرورت ہے، اہل استحقاق میں سے ہیں، اور بیچنے میں ان دونوں کا حق بھی ہے، وابقاء حق المولا بالخلف، اور بیچنے میں مولا کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ مولا کا حق بھی باقی رکھنا ہے، بالخلف یعنی سمن جو اس کا خلیفہ آئے گا تو اس کی وجہ سے، تو لہٰذا بیچنے کے اندر مجبور کیا جائے گا کیونکہ مولا کا بھی نقصان نہیں ہے، اس کو سمن مل جائے گا، اور یہ خود اہل استحقاق میں سے بھی ہیں، یعنی غلام اہل استحقاق میں سے بھی ہیں کہ ان کو بیچا جائے تاکہ ان کا آگے بلکہ قاضی جب ان کے ظاہر ہے کہ یہاں پہ قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی نا، تو اب جب قاضی فیصلہ کرے گا تو قاضی کے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا اہل شخص بھی ہونا چاہیے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ احتراز ہوگا حیوانات سے کہ حیوان کا نفقہ اگر نہیں دے رہا تو مولا یعنی اس مالک کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کو بیچے، کیونکہ حیوان ظاہر جب قاضی فیصلہ کرے گا بیچنے کا تو یا اس کو مجبور کرے گا تو پھر آگے جس کے لیے فیصلہ ہو رہا تو وہ بھی اس تک اس فیصلے کا اہل ہو، لہذا حیوان تو اہل نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ من اہل الاستحقاق سے یہ مراد ہے کہ یہ غلام چونکہ اہل ہے، اس کا ایک انسان ہے، غلام ہے، اس کو نفقے کی ضرورت ہے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو بھی سکتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اہل استحقاق میں سے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ بیچنے میں ان کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور مولا کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے، یہ ان کو بیچا جائے گا تو وہ آگے کسی اور جگہ جائیں گے، ان کو نفقہ مل جائے گا اور مولا کو سمن مل جائے گا۔ بخلاف نفقۃ الزوجتی، بخلاف بیوی کے نفقے کے کہ اس کو اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو فرماتے ہیں کہ وہ اگر بیوی اس کے نام پر قرض لیتی ہے یا کسی اور طرف سے بیوی اپنا نفقہ پورا کرتی ہے تو لأنہ تصیر دینا، وہ نفقہ باپ کے اوپر دین ہو جائے گا، لیکن ادھر سے غلام کا جو نفقہ ہے وہ مولا کے اوپر دین نہیں ہو سکتا کیونکہ غلام خود اس کا مال ہے۔
تو لہٰذا اپنے ہی مال اس کے اوپر دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر بیوی کا جو نفقہ ہے اس میں یہ فرق ہو جائے گا کہ بیوی کا نفقہ وہ اس شخص کے اوپر دین ہو جائے گا. فکانہ تاخیراً، تو یہ جو ہوگا بیوی کا نفقہ، تو اس کے اندر یہ ہو جائے گا کہ مؤخر ہو جائے گا کم از کم. لیکن یہ کہ اگر بیوی کو ہم طلاق دینے کی طرف مجبور کر دیں شوہر کو، تو اس صورت میں شوہر کا حق بھی ختم ہو جائے گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، بیوی کو تو کچھ نہ کچھ نفقہ بعد میں مل جائے گا کسی اور جگہ سے، لیکن شوہر کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی حناف یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا، جیسے وہاں پہ مولا کو غلاموں کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا. علامہ ذکر نے جیسے کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا کہ بیوی کا نفقہ تو شوہر کے اوپر بیوی کے مالدار ہونے کے باوجود بھی لازم ہے، لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوگا. ہاں مؤخر ہو سکتا ہے لیکن ساقط کبھی بھی نہیں ہوگا. وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا، اور غلام کا جو نفقہ ہے وہ مولا کے اوپر دین ہو نہیں سکتا. فَكَانَ إِبْطَالًا، تو وہ سیدھا سیدھا باطل ہی ہو جائے گا. یعنی اگر نہیں دے گا مولا تو وہ نفقہ مولا کے اوپر لازم ہوا نہیں ہے اور دین ہوا نہیں ہے. پچھلا ماضی والا نفقہ جب دین نہیں ہوا تو وہ سیدھا سیدھا باطل ہی ہو جائے گا. تو غلام کو اگر نہیں بیچے گا تو غلام کا نفقہ باطل ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے غلام کا نقصان ہوگا. اس لیے ہم اس کو بیچنے کے اوپر مجبور کریں گے، اور بیچنے میں مولا کا فائدہ بھی ہے. اور یہاں پر بیوی کو اگر طلاق دینے کے اوپر مجبور کریں گے تو پھر اس میں بیوی کا چلو فائدہ تو ہوگا، لیکن شوہر کا نقصان ہو جائے گا کہ اس کو پھر اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا. مولا کو تو پھر بھی ثمن ملے گا لیکن بیوی کو کچھ، شوہر کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے، اور دوسرے یہ کہ طلاق نہ دینے میں بیوی کا فائدہ ہے، شوہر کا بھی فائدہ ہے کہ اس کا نکاح باقی ہے. بیوی کا فائدہ یہ کہ اس کا حق ہے، شوہر کے اوپر دین ہے، کسی نہ کسی صورت میں شوہر سے لینا ہے. فی الحال مؤخر ہو چکا ہے، لیکن ادھر دیکھیں تو غلام کو نہ بیچنے میں غلام کا نقصان ہے، کیونکہ اس کا جو دین ہے وہ، اس کا جو نفقہ ہے وہ مولا پر دین نہیں ہوگا، اور جب دین نہیں ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا. اور بیچنے میں غلام کا بھی فائدہ ہے اور مولا کا بھی فائدہ ہے، اس لیے وہاں پر بیچنے کا حکم دیا جائے گا، طلاق دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا. وبخلاف سائر الحیوانات، اس کا تعلق اہل استحقاق کے ساتھ ہے کہ بخلاف دوسرے حیوانات کے کہ ان کے نفقہ اگر کوئی شخص یا خرچ نہیں دے رہا تو ان کو بھوک سے وہ مرنے والے ہیں، تو اس میں بھی مالک کو بیچنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ لأنها ليست من اہل الاستحقاق. اس لیے کہ اگر بیچنے کا حکم قاضی صادر کرے گا تو آگے جس کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ اس فیصلے کا اہل بھی ہو، حیوان اس فیصلے کا اہل نہیں ہے، اس لیے وہ اہل استحقاق میں سے نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، دیانتاً ہم اس کو حکم دیں گے کہ تم اس کو چارہ وغیرہ دے دو، خرچ دے دو، لیکن قضان فیصلہ کرنے کے لیے جس کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کا اہل ہونا، اہل استحقاق ہونا ضروری ہے. فلا یجبر علی نفقتها، لہذا مالک کے اوپر حیوانات کے نفقے کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا. اصول ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر کوئی اہل استحقاق ہو تو اس کے بارے میں جبر کیا جائے گا، اور اس کا نقصان ہو رہا ہو تو تب جبر کیا جائے گا. تو لہٰذا غلام چونکہ وہ اہل استحقاق میں سے تھا تو وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا، حیوانات نہیں تو نہیں کیا جائے گا. الا انه یؤمر فیما به فیما بینه وبین اللہ تعالی، الا یہ کہ دیانتاً اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دیانتاً اس شخص کے اوپر اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ حیوانات کے اوپر خرچ کرے. لأن علیہ السلام نہا عن تعذیب الحیوان، کہ حیوان کو عذاب دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. وفی ذالک، اور خرچہ نہ دینے میں یعنی اس کو اس کا چارہ نہ دینے میں، ذالک یعنی یہی عذاب ہے. اور ونہا عن اضاعۃ المال، اور مال کو ضائع کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا. وفیہ اضاعتہ، اور اگر خرچہ یعنی اس کو نہیں دے گا، اس کو چارہ نہیں دے گا تو وہ جانور ہلاک ہو جائیں گے تو مال ضائع ہو جائے گا. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یجبر، امام یوسف علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ جبر کیا جائے گا کہ حیوانات کا خرچ بھی وہ دے، کیونکہ اس میں تو وہ گناہ کر رہا ہے. والاول والاصح ما قلنا، لیکن اصح اور راجح قول یہ ہے کہ وہی اصول ہے. اصول یہ ہے کہ جہاں پر اس پہ جبر کیا جائے گا تو جبر کرتے ہوئے قاضی ہی جبر کرے گا نا، اس کے لیے فیصلہ وہ کرے گا. تو فیصلہ کرنے کے لیے مقضی علیہ اور مقضی لہو، یعنی جس کے اوپر فیصلہ کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے، ان دونوں کا موجود ہونا اور اہل استحقاق ہونا ضروری ہے، جبکہ حیوان ایسا نہیں ہے. اس لیے قضان تو ایسا نہیں ہے، لیکن دیانتاً ہم اس کو حکم دیں گے کہ وہ حیوانات کا خرچ بھی دے دے. تو اسی کے ساتھ یہ کتاب الطلاق بھی مکمل ہوگی اور باب النفقہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کے اوپر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.